وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 60، درس کا نمبر 1870. آج کا موضوع قادر مطلق کون. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے. نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے. الذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون. جو صبر کرتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں. سورہ عنکبوت آیت نمبر 60. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. کتنے ہی جاندار ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے. اللہ یرزقها وإیاکم. اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے. وہو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. سامعین کرام، مضمون بیان ہو رہا ہے ایمان اور عمل صالح کا، کہ اللہ تعالیٰ جو ایمان لایا اور اس یقین کے مطابق عمل بھی کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بلند و بالا محلات میں ٹھکانہ دیں گے. لنبوئن، اور نہریں بہ رہی ہوں گی، اور یہ بہت اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. تو بہرحال گزشتہ سبق ہے یہ، اور اس میں خلاصہ یہی ہے کہ ہم لوگ یعنی آج کا مسلمان جو ہے وہ چونکہ آخرت پر یقین نہیں رکھتا، اس لیے یہ جنتیوں والے اعمال نہیں کر پا رہا، بلکہ یہ اعمال من چاہی زندگی گزار رہا ہے. اور جس نے بھی دنیا کو ترجیح دے دی، یہ جملہ ذرا نوٹ کر لیں. وَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. جس نے بھی سرکشی کی روش اختیار کر لی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. دیکھیں، میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ میں کوئی روایتی طور پہ آپ سے بات نہیں کر رہا، اور نہ میرا کوئی ایسا ارادہ ہے کہ میں روایتی طور پہ، میں آپ کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور جو ہمارے استاد محترم ہے مولانا عبدالرحیم صاحب، ان کی صحبت سے جو ہم نے قرآن سیکھا ہے، پڑھا ہے،
تو بس میرا مقصد یہ ہے کہ وہ معنی میں آپ کو بتا دوں جو کہ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے، اس پر آپ غور کریں، اگر یہ معنی صحیح ہے تو اس کو قبول کر لیں اور اپنی زندگی پر اسے لاگو کر لیں۔ اصل میں جو بات ہے وہ تو ترجیح ہے۔ دیکھیں انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے سامنے دو رخ ہوتے ہیں زندگی کے۔ ہمارے سامنے تو ہمیں تو ایک ہی رخ پیش کیا گیا ہے، دنیا اور صرف دنیا۔ ہمیں کچھ اور دکھایا بھی نہیں گیا ہے، نہ ہمیں نظر آتا ہے، نہ ہم سوچتے ہیں اس بارے میں کہ بھئی کچھ اور بھی ہے دنیا کے علاوہ۔ ہاں، دنیا حقیقت نہیں ہے۔ یہ چند روزہ اگر آپ نے آخرت کو بھلا دیا اور اللہ کی یاد سے غافل ہو کر زندگی گزاری جیسے کہ آج ہم کر رہے ہیں، تو یہ دنیا جو ہے یہ محض ایک کھیل تماشے کی حیثیت رکھتی ہے۔ کھیل تماشا آپ کو معلوم ہے کہ یعنی دو فریقین جو ہیں آپس میں مقابلہ کرتے ہیں، اور ایک نے 3 گول کیے، ایک نے 4 گول کیے۔ فٹ بال کی میں بات کر رہا ہوں یا ہاکی کی، تو 4 گول کرنے والے کو آپ کہتے ہیں کہ یہ جیت گیا، اور اس میں کوئی حاصل وصول نہیں ہوتا، کھیل ہے۔ دیکھیں جو حاصل ہونے والی چیز ہے وہ باقی رہنے والی ہوگی، جو ختم ہونے والی چیز ہے وہ تو مقصد نہیں بن سکتی۔ ہم نے ختم ہونے والی چیز کو باقی رہنے والی چیز پر فوقیت دے دی ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے۔ بہرحال میں آپ کو اللہ کی طرف سے اور اللہ کی عطا سے یہ باتیں کھول کے بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیں دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں قرآن ہمارے لیے ہے، یہ ٹھیک ہے، اس کا نزول جو ہے یہ مکے کی زندگی آج سے 1450 سال پہلے اس کا نزول ہوا ہے، لیکن یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ رہتی دنیا تک کے لیے کتاب ہدایت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ قرآن شریف پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آج کے حالات کے مطابق ہر آیت کو اپنے اوپر فٹ کریں۔ اب جیسا کہ یعنی اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ لوگوں کا آخرت پر یقین نہیں ہے تو ان کو بظاہر عذاب کی جلدی بچاتے ہیں، لیکن ان کو عذاب پر یقین نہیں ہے۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ اللہ یہ کأی من دابۃ لا تحمل رزقها، اس کا مضمون یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں روزی وہ ایک شعر یعنی ایک روایتی طور پہ ایک شعر چلا رہا ہے کہ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، رازق کا خیال ہے اور رازق کو بھول گئے، ایسا کوئی وہ معنی اس کا بنتا ہے۔ تو دیکھیں اصل رازق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ دنیا اور اس کا جو بھی سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یہ محض ایک آزمائش ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ یہ ساری چیزیں طے شدہ ہیں، ہماری انسان کی تقدیر لکھ دی گئی ہے، کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، رزق کتنا ہے اس کا، شادی، بچے، گھر، یہ ساری چیزیں جو ہیں دنیا سے جو تعلق رکھتی ہیں یہ لکھ دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان کو یعنی ناشکری کرنے والوں کو میں دنیا جو ہے بنا کسی کٹوتی کے دے دوں گا، اور دے رہے اللہ تعالیٰ، آپ دیکھ رہے ہیں یعنی صریح انکار کرنے والے ہیں، اللہ کے صریح بغاوت کرنے والے ہیں، جو بھی ہیں ہم بھی ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ رزق دے رہے ہیں نا۔ لیکن دیکھیں میں تو مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ہم دن میں یعنی کتنی ہی بار 5 نمازیں ہیں، اس میں آپ رکعتوں کو شمار کر لیں، 25 بنتی ہیں، 27 جو بھی یا 29، اس میں ہم اللہ سے یعنی مثال کے طور پہ 29 بار یہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم، لیکن یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ ہمارا خیال نہیں ہے،
سارے کام جو ہے یعنی اندھا دھن ہم کر رہے ہیں زندگی کے، یعنی جو دینی معاملات ہیں وہ اندھا دھن کر رہے ہیں، وہ حالات کا جبر ہے، معاشرے کی روایت ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ورنہ ہمارے دین اسلام کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نہ ایمان کو ہم جانتے ہیں کہ ایمان ہے کیا چیز، نہ کلمہ طیبہ کا مطلب جانتے ہیں، اور ساری زندگی ایک جھوٹ کی بنیاد پر ہماری گزر رہی ہے۔ ابھی اس کا مضمون آئے گا، لیکن میں آج کا جو سبق ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، دیکھیں حصول رزق کے لیے بہت سے لوگ پریشان ہیں۔ بچہ جب آپ کا پیدا ہوتا ہے تب آپ اس کی دنیا کے لیے سوچنے لگتے ہیں، آخرت سے تو آپ بھی غافل ہیں، اور بچوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی یعنی آخرت کی طرف توجہ نہیں دلاتے، کیونکہ آپ کو خود نہیں معلوم آخرت کے بارے میں۔ لہٰذا وہ بچہ جو ہے وہ ظاہر کو دیکھنے لگتا ہے اور ظاہری کو اپنا مدعا بنا لیتا ہے۔ ہمارے جو اولاد ہے اس کو ہم نے ظاہر کا پرستار بنا دیا ہے، اور اس کو ذہن میں ظاہر کو بٹھا دیا گیا ہے۔ اب وہ بچہ جب جوان ہو جاتا ہے تو وہ بھی سوچ اور سمجھ سے کام نہیں لیتا، اس کو چاہیے کہ یہ سوچے اور سمجھے۔ دیکھیں اگر ہم اللہ کے پاس واپس نہ جاتے تو ٹھیک ہے، ہماری یہ زندگی ٹھیک تھی، بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس کا ایک نتیجہ ہوگا، ضرور نتیجہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میرے پاس آؤ گے اور میں تم سے ضرور پوچھوں گا، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، میں تم سے ضرور پوچھوں گا اور رسولوں سے بھی پوچھوں گا۔ اصل معاملہ تو ہمارا وہی ہے کہ اللہ کی طرف سے کیا ذمہ داری ہے، کس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ان سب چیزوں سے ہم لوگ غافل ہیں۔ ہم دنیا دار ہیں اور دنیا کے ہو کے رہ گئے، ہم اللہ والے نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں۔ بہرحال جو زیر نظر آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے انسان، تم روزی کے لیے کیوں پریشان ہو رہے ہو، جبکہ رازق میں ہوں، اور تم زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کا رزق میرے ذمے ہے۔ اور یہ باقی یعنی بے شمار مخلوقات ہیں انسان کے علاوہ، لیکن وہ کوئی کاروبار نہیں کرتے ہماری طرح، کوئی کارخانہ یہ وہ جو اسباب معاش ہے یہ تو نہیں کرتے۔ صبح چڑیا جو ہے خالی پیٹ گھونسلے سے اڑتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے دیتا ہے۔ پھر ان کے جو بچے ہوتے ہیں انڈوں کو سیتی ہے، جب بچے نکلتے ہیں وہ اڑ نہیں سکتے تو ان کے ماں باپ جو ہے خوراک لا کے ان کے منہ میں ڈالتے رہتے ہیں۔ یہ اصل میں اللہ ہے۔ اب درخت پہ ایک گھونسلہ ہے اور 5-6 بچے انڈوں سے نکل آئیں، آپ دیکھ لیں چوں چوں وہ کرتے ہیں، شور مچاتے رہتے ہیں، اور جب ماں باپ آتے ہیں تو ان کا سب کا منہ کھل جاتا ہے، تو ایک ایک مطلب وہ کیڑا یا جو بھی وہ لاتا ہے وہ خوراک ان کے منہ میں ڈال دیتا ہے۔ یہ دراصل نظام اللہ کا ہے، ہمارا تو دیکھیں اللہ سے کوئی تعلق ہے نہیں، نہ اللہ کی صفات پر ہمیں یقین ہے۔ اللہ رازق ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ ہم نے اسباب پر بھروسہ کر لیا ہے اور مسبب سے ہماری نظر اور بھروسہ ہٹ گیا ہے۔ جو مسبب الاسباب ہے، دیکھیں یخرج المیت من الحی و مخرج المیت من الحی، وہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ کر دیتا ہے، یعنی دونوں چیزیں ہیں۔ اب انڈا ہے، اس میں کوئی سانس تو نہیں لیتا، لیکن اس کو آپ ایک خاص حرارت دیں یا مرغی کے نیچے یا انکوبیٹر کے ذریعے تو اس میں ایک جاندار پیدا ہو جاتا ہے، ایک جان آ جاتی ہے جس کے سارے اعضاء ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ کارخانہ قدرت اللہ نے بنایا ہے اور اللہ ہی اس کو چلانا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ ہم مخلوق ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، باقی مخلوقات جو ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو رزق دینا میری ذمہ داری ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، وہ اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔
نہ ان کی کوئی دکان ہے، نہ کاروبار ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے، جس طرح ہم رزق کے اسباب رزق کے ذرائع۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اصل تو میری بندگی ہے۔ اس سے پہلے جو آیت ہے وہ ذرا ذہن میں رکھیں، یعنی اور اس سے پہلے بھی وہ آیت ہے کہ بھئی وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ اگر آپ شکر گزار بندے نہیں ہیں تو پھر ناشکرے بندے ہیں، تو پھر آپ جائیں گے دوزخ میں۔ ناشکری کی وجہ جو ہے، دراصل یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، ہماری ناشکری کی وجہ اللہ پہ اعتماد کا نہ ہونا ہے، اللہ سے غافل ہونا ہے، کہ ہم اللہ کی ذات اور صفات سے واقف نہیں ہیں، اللہ کی پہچان نہیں ہے، اللہ کے وجود کا احساس نہیں ہے۔ تو پھر جو ہے رہ جاتا ہے ظاہر۔ اگر آپ یہ ذہنیت بنا لیتے ہیں، یعنی اللہ کی یاد سے آپ غافل ہو جاتے ہیں، اور تو پھر آپ کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ اب ظاہر آپ کے لیے پھر کشش رکھتا ہے، یہ پھر آپ کو اچھا دکھنے لگتا ہے کہ ہاں پیسے میں طاقت ہے، سونا چاندی میں طاقت ہے، یہ ہمارے کوئی پلاٹ ہو جائیں، کوئی دکان ہو جائے، کوئی کارخانہ ہو جائے، کوئی ایسا سلسلہ چل لے تو پھر یعنی راتوں رات ہم مالدار ہو جائیں گے۔ وہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن ہماری خواہش ہوتی ہے۔ دیکھیں ایک بات جو ہے بالکل میں کلیئر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں، ہم دنیا کے بندے ہیں، ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے۔ یہ مختصر بات ہے، لیکن آپ اس پہ سوچیں کہ آیا میری بات میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ میں سچ بول رہا ہوں؟ اگر آپ نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے تو آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ دیکھیں زندگی میں ناکامی کب ہوگی؟ جب آپ زندگی کو پہچانیں نہیں، زندگی کے مقصد کو نہ پہچانیں اور اس راستے پر نہ چلیں جس سے وہ منزل آپ کو مل جائے۔ ہم سب جو ہے بھٹکے ہوئے ہیں، بہکے ہوئے ہیں، اور اللہ کی راہ سے ہم ہٹ گئے ہیں۔ صراط مستقیم، صراط اللہ کے راستے سے ہم ہٹ گئے ہیں، اور اس کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ صراط مستقیم جو ہے یہ تو بہت ہی اہم بات ہے۔ ہم نے اگر سیدھے راستے پر نہ چلے، اللہ کو منزل نہ بنایا اور اس کے راستے پر نہ چلے، تو پھر تو گمراہیاں ہیں، اور پھر تو یہ جو کچھ بھی ہے یعنی یہ ہمیں دوزخ میں پہنچا کے دم لے گا۔ جو کچھ بھی ہم پھر دنیا کو اگر یعنی ناشکری کی روش اگر ہم اختیار کریں گے تو پھر ہم دوزخ میں یقینی ہمارا جانا ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کر لیں، اللہ سے اپنا بندگی کا رابطہ جوڑیں، رزق کے معاملے میں اتنے پریشان نہ ہو کہ آپ اللہ ہی کو بیچ میں سے بھلا دیں۔ رازق جو ہے، رزق کا ذمہ یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔ کون غریب ہوگا، کون مالدار ہوگا، کس کے پاس گنے چنے پیسے ہوں گے، کس کے پاس بے شمار ہوں گے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ آپ اللہ پر بھروسہ کریں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ مومن کی صفت ہے جو کہ گزشتہ آیت میں بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس صورت میں، اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تمہارے حالات، تمہاری باتیں بھی میں سن رہا ہوں اور تمہارے حالات سے بھی میں واقف ہوں۔ اگر تم مجھ پر اعتماد کرو گے تو تمہارے رزق کا ذمہ میرا ہے۔ جیسے کہ میں تمام مخلوقات کو رزق دے رہا ہوں، تمہیں بھی دوں گا۔ اللہ یرزقها وإیاکم۔ پھر یہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، یہ ترجمہ پہلے پڑھ لوں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم، اگر آپ ان سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لیقولن اللہ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، آسمانوں اور زمینوں کو کس نے بنایا ہے، اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو پھر تم کہاں کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے فراخی سے، جسے کشادہ کرتا ہے، یبسط کشادہ کرتا ہے رزق جس کا چاہے،
من عبادہ اپنے بندوں سے، وَيَقْدِرُ لَهُ اور تنگ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یعنی یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اور یعنی اگر آپ ذہنی طور پہ بھی دیکھیں تو اس مالی تفاوت کے بغیر یہ دنیا چلنا ناممکن ہے۔ سب لوگ بادشاہ نہیں ہو سکتے، سب لوگ جو ہے وہ وزیر نہیں ہو سکتے، سب بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ یہ معاشرتی تفاوت جو ہے یہ معاشرے کی ضروریات ہے۔ یہ رزق کی تقسیم کا ذمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ جس کا جی چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہے وہ تنگ کر دیتا ہے، یہ اللہ کی حکمت پر موقوف ہے۔ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ ہم ضرور رزق میں کشادگی چاہتے ہیں۔ فیس بک پہ بہت سے مجھے ایسے کلپ کہ بھئی یہ پڑھو تمہیں بے حساب رزق دے گا اللہ تعالیٰ، اور دروازے کھل جائیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ بے معنی باتیں ہیں۔ اصل چیز جو ہے رزق نہیں ہے، اصل چیز جو ہے وہ مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھجوایا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف مائل ہو جاؤ، جھک جاؤ اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا مومنوں پہ وہ وقت نہیں آئے کہ ان کے دل اللہ کی یاد میں جھک جائیں؟ اصل میں تو بندگی ہے۔ مختصر بات اگر میں کہوں، اصل مسئلہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا بندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر ہم شکریہ کی روش اختیار کریں گے تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا، لیکن اگر ہم ناشکری کی روش اختیار کریں گے تو اس صورت میں اللہ تعالی ناراض ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کے ہم شکار ہو جائیں گے۔ آج مسلمان پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کا غضب ہے، اللہ کا غصہ ہے۔ کیوں کہ اس نے اپنی ذمہ داریوں سے منہ پھیر لیا ہے، قرآن سے رخ پھیر لیا ہے۔ نہ اللہ اس معاشرے کا، مسلمان امت کا اس وقت الہ معبود جو ہے وہ اللہ نہیں ہے۔ ہم سب نفس کے بندے ہیں، خواہشات نفسانی کے بندے ہیں۔ ہم سب نے دنیا کے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے۔ ہم سب کا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، ہم ظاہر کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ ہماری جینا مرنا آج کے مسلمان کا ظاہر کے لیے ہے۔ بہت ہی ایک بری صورتحال ہے۔ بہرحال آپ دیکھیں اس کو۔ بہرحال یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر اللہ ان اللہ بکل شیء علیم، اور پھر وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ یہ اللہ تعالی ہم سے، دیکھیں آپ کو میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس آیات کا جس وقت نازل ہو رہی تھی اس وقت یہ مشرکوں سے سوال کیا جا رہا تھا، لیکن آج کے دور کے مشرک کون ہیں؟ ہم ہیں۔ عملی طور پر ہم شرک خفی میں مبتلا ہیں۔ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، اللہ ہمارا معبود بھی نہیں ہے۔ ہماری منزل دنیا ہے اور ہمارا معبود جو ہے وہ خواہشات نفس ہیں۔ دیکھیں یہ کلیئر باتیں ہیں، میں اس میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو آپ کی سمجھ میں نہ آنے والی ہو۔ ہم سب من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ ہم کو اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنی چاہیے تھی۔ ہم سب نے دنیا کو اپنا مدعا بنا لیا ہے، جبکہ ہم کو اللہ کو اور آخرت کی کامیابی کے لیے زندگی گزارنی چاہیے تھی۔ اب اس آیت میں، آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نام نہاد مسلمانوں، اے صرف دعوی ایمان کرنے والوں، دیکھو مجھے اس بات کا جواب دو۔ یہ اے داعی، آپ ان سے پوچھیں، ان دنیا داروں سے پوچھیں کہ یہ بارش کون برساتا ہے آسمان سے، اور پھر اس بارش کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے زمین سے میووں کی بہار کون لاتا ہے؟ یہ تو سب ہمیں پتہ ہے کہ ہم اللہ ہی ہیں۔ یہی عقیدہ تو مشرکین کا بھی تھا اس وقت، ان کا جواب بھی یہی تھا کہ بھئی اللہ ہے، اللہ بارش برساتا ہے اور اللہ پھل اور سبزیاں اگاتا ہے۔ تو پھر اے داعی تم کہہ دو
الحمدللہ، ساری تعریف تو اللہ کے لیے ہے، لیکن اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ ہم لوگوں نے یعنی عقل جو ہے اس کا استعمال چھوڑ دیا ہے باطن حقیقت کے بارے میں۔ ہم عقل استعمال کرتے ہیں ظاہر کے لیے، ظاہر کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، یعنی ہمیں ایک دھوکہ لگ گیا ہے ظاہر کا، ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے۔ اب ہم سوچ سمجھ صرف ظاہر کے لیے کا استعمال کرتے ہیں، وہ بھی کبھی فیصلے ہمارے، وہ تو سارے فیصلے غلط ہیں۔ دیکھیں جب آپ نے ٹھوکر کھا لی اور اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو منزل بنا لیا تو آپ نے تو زبردست ٹھوکر کھا لی اور آپ عقل سے کامل نہیں رہ رہے۔ اکثر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنی حقیقت پر غور کریں۔ یہ جو جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں یا آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور کچھ عرصے بعد آپ کو واپس بلا لیا جائے گا، تو آپ کیوں یہ کھیل کود میں زندگی گزار رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر تو ہمارے سامنے ہیں۔ رزق کی تقسیم ہمیں پتہ ہے۔ کیا چین میں غریب لوگ نہیں ہیں؟ کیا امریکہ میں غریب لوگ نہیں ہیں؟ کیا برطانیہ میں لوگ ہیٹ کو سامنے رکھ کے خیرات نہیں مانگتے؟ ہر جگہ ہے، غریب لوگ ہر جگہ ہیں۔ یہ تو نہیں کہ بس ایک ترقی یافتہ وہ ہے تو بس وہاں کوئی غریب نہیں ہوگا، یہ غلط ہے۔ وما حاضل، اچھا اب بہرحال من نزل من السماء مان، اسی آیت نمبر 63 کی بات کر رہا ہوں۔ اس بات پہ آپ سوچیں کہ آسمان سے یہ پانی کون نازل کرتا ہے؟ پانی کبھی بارش کی صورت میں آتا ہے، کبھی برف کی صورت میں آتا ہے، گلیشیئر بنتے ہیں، اور پھر گرمیاں جب بارشیں نہیں ہوتی تو وہ اس سے پھر دریا اور چشمے پھوٹتے ہیں اور وہ پھر پانی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں دریائے سوات ہے، دریائے سندھ ہے، یہ وہی گلیشیئر ہیں، گرمی کے موسم میں پگھلتے ہیں اور ان پہ دھوپ پڑتی ہے تو وہ پانی بن جاتا ہے، برف پانی بن جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، کبھی آپ کالام گئے ہوں تو اتنا ٹھنڈا پانی ہے کہ وضو کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، پاؤں رکھنا اس میں مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال دیکھیں یہ ساری عقل اور سوچ اور سمجھ کی باتیں ہیں۔ الحمدللہ کا لفظ استعمال ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری تعریفوں کا مالک تو ایک ہی ذات ہے، اللہ ہے، صاحب قدرت اور مالک الملک، تمام بادشاہی کا مالک، سارا اختیار اب بھی اللہ ہی کا ہے، دینے والا بھی وہ ہے اور لینے والا بھی وہی ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر له، رزق کی تنگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بجائے اس کے کہ آپ دنیا کے لیے پریشان ہو، آپ کو اپنی آخرت اور قبر کی سوچ، یعنی اس کی پریشانی ہونی چاہیے آپ کو، کیونکہ آپ تو، میں اور ہم سب قبر میں جانے والے ہیں جلد یا بدیر۔ تو دیکھیں آخرت کو اگر ہم بھلا کر زندگی گزارتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا خسارے کا سودا ہوگا۔ میں آپ کو غور و فکر کی دعوت دے رہا ہوں، آپ ذرا غور کریں، اپنے لیے کچھ بہتر سوچیں، اپنی قبر کو منور کریں، اپنی قبر کو روشن کریں، یہاں روشنی کو قبول کریں، روشنی قرآن اور قرآن والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور مقامی طور پہ ایک رہنما آپ کا ہونا چاہیے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔
اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، خدا ہی ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اور اگر ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے تمہارے زیر فرمان کیا، تو کہہ دیں گے خدا نے، تو پھر یہ کہاں الٹے جا رہے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بكل شیء علیم۔ خدا ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بل اکثرهم لا يعقلون۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد کس نے زندہ کیا، تو کہہ دیں گے کہ خدا نے۔ کہہ دو کہ خدا کا شکر ہے، لیکن ان میں اکثر نہیں سمجھتے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔